اب گورنر والی بات کی طرف تو بعد میں آتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب یہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک دن پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارا کو پتہ نہیں ہے ہم کب حکومت چھوڑ جائیں, اور بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ماضی دیکھیں تو کبھی بھی کسی بھی ٹائم پر حکومت چھوڑی جا سکتی ہے. آج یہ فرما رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کہ جی میرے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم بھی چھوڑ جائے گی. تو یہ بتا دیجیے گا, کلیئر کر دیجیے گا کہ کیا آپ حکومت کے ساتھ جمے رہیں گے, کھڑے رہیں گے, یا پھر کچھ امکانات ہیں کچھ ہیل جھول کے؟ میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی کے ان جملوں جن پر یہ پروگرام آپ کے بڑے مزیدار ہو جاتے ہیں اور بڑے لائیولی ہو جاتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ ہمارے اینکر حضرات کو بھی موقع مل جاتا ہے کسی سے سوال کرنے کا, اور ظاہر ہے کہ لوگوں کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو میں کہوں گا ان جملوں کو کہ تھوڑا سا اینڈ میں انہوں نے کیا بات کی, ان کا مقصد ہی کہنے کا تھا کہ بھئی یہ اتنا سارا اگر وہ کام کر رہے ہیں, بہت ساری جو فیڈرل یونیورسٹیز جامعات ان کے کیمپسز اور چیپٹر وہ اب کراچی میں لا رہے ہیں, کیونکہ کراچی شہر جو کہ پاکستان کو پالتا ہے, چلاتا ہے, اتنا ریونیو جمع کرتا ہے اور دیتا ہے. تو اگر وفاق میں ماشاءاللہ اتنی جامعات ہیں, مختلف پنجاب کے شہروں میں وفاق کے چیپٹرز ہیں ان جامعات کے, تو کراچی میں بھی ہونے چاہیے تاکہ سندھ میں بھی ہوں کچھ. تو اگر کل ہم نہ ہوں یہاں, فرض کر لیں چاہے وہ 5 سال مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ, یا اللہ نہ کرے بیچ میں کوئی ایسا موقع آ جائے, وہ دیکھیں ifs and buts میں جب بات ہوتی ہے نا تو اس سے کوئی معنی نہیں نکالنے چاہیے. ویسے ڈاکٹر صاحب اسٹیٹمنٹس نا ہمارے پاس وافر مقدار میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی طرف سے ہوتی ہیں, تو خالد مقبول صدیقی صاحب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ذرا ہمیں کم ہی دیتے ہیں جس کے اوپر اینکرز پلے کر سکے. تو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی وہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے دال میں کچھ کالا ہے. نہیں, دال میں نہ کالا ہے نہ کہیں کوئی دھواں اٹھ رہا ہے. اگر دھواں اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ کہیں کوئی آ گیا, تو یہ دونوں سچویشنز نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو ایم کیو ایم ڈٹی رہے گی ابھی حکومت کے ساتھ. لیکن وہ اگر مختلف امیجنیٹو سچویشن کو سامنے لاتے ہیں, ان کا مقصد تھا کہ سیریسنس کریٹ کی جائے ان اداروں کے بارے میں جو بلاخر آ رہے ہیں کراچی میں, اور کراچی کے طالب علموں کو, سندھ کے طالب علموں کو بھی موقع ملے گا اس میں پڑھنے کا. تو وہ یہ سمپلی کہہ رہے ہیں کہ اس کی اونرشپ بزنس کمیونٹی کے لوگ, جب ٹیکسٹائل انجینئرنگ یا ٹیکسٹائل وہ یونیورسٹی بنی کا چیپٹر وہاں پر آیا ہے, تو دیکھیں ہمیں تو اپنی انڈسٹری کے ساتھ اپنے اکیڈمیا کو کولیبریٹ کرنا ہے نا, کہ ہم پڑھا کے آ رہے ہیں اور جاب مارکیٹ کے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا بازو مروڑنے کا طریقہ تھا حکومت کا, تھوڑا تھریٹن کرنا تھا, آپ اس کو زیادہ دکھانے والی بات. آپ اس کو زیادہ یہ لے لیں کہ بھئی پاکستان کے سیاست کے کا جو پانی اگر بہت ٹھہرا ہوا ہو نا تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا, تو اس میں تھوڑا پتھر ڈال کے. ایم کیو ایم مزے لے رہی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب؟ میرے نہیں, اینکرز بھی مزے لے رہے ہیں, میڈیا بھی مزے لے رہا ہے, اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں. میں نے کہا مزے لینے کی حد تک تو لے لیں سب, لیکن اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے اس لیے دیکھا میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کچھ تھا, وہ 2 جملے ان کے ایسے بن گئے جو اگر اس پورے اینڈ میں کیا کہا اگر اس سے لنک نہیں کریں گے نا تو بالکل آپ کو یہ لگے گا جو آپ کا سوال تھا اپنی جگہ صحیح تھا. سو میں یہ کہہ دوں کہ ایم کیو ایم حکومت سے ادھر ادھر نہیں ہو رہی, اتحاد کا حصہ تھی اور ہے اور رہے گی. اگر ایم کیو ایم یہ کہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے یا ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے تو آپ کے سوال کا میں جواب دوں. ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں. خالد اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے بہت سارے معاملات اور مرحلات ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. نہیں, آپ دیکھیں, میں نے کہا پتھر پھینک دیا نا زیادہ بس, اور کیا ارتعاش آگے. دیکھیں ویسے بھی ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے 26ویں ترمیم کے بعد اصل مسئلہ ہمارے اوپر پریشر ہے. میرا اب یہ سوال, میرا سوال یہی ہے, تو کیا کیونکہ مزے لینے, آپ نے کہا نا ہم مزے لے رہے ہیں تھوڑے سے, تو مزے لینے کا وقت ہوتا ہے. ابھی ایسا وقت ہے جہاں حکومت پہلے پھنسی ہوئی ہے, ادھر پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں سول نافرمانی, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا مدرسوں کے بل کے رجسٹریشن کے حوالے سے, اور تیسری طرف اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی وعدہ کیا تھا, اب سارے مزے لے رہے ہیں تو ہم بھی لے لیتے ہیں. تو یہ اتحادی تو نہیں ہے کرتے کام, تو یہ اپوزیشن کیا کرتی ہے مزے لینے والا. نہیں دیکھیں, اپوزیشن کے پاس تو یہ اختیار اور حق ہوتا ہے, اور وہ اس سے بہت زیادہ تجاوز کر کے ملکی استحکام کا بیڑا غرق کر کے بھی وہ مزے لیتی ہے, کیونکہ وہ سمجھتی ہے میری سروائیول اسی میں کہ ایک اچھا بل اگر آ جائے جس سے عوام کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو, جو ایک پرانا کمٹمنٹ ہو. 26ویں آئینی ترمیم کے جتنے بھی بیسک کانٹینٹس تھے نا اس پہ تو پی ٹی آئی کا بھی اتفاق تھا, لیکن انہوں نے
مخالفت برائے مخالفت کی، اور اسی پر انہوں نے اس کو اتنا پلے اپ کیا جس سے کہ ایسا لگا کہ پتہ نہیں اس میں کون سی ماورائے آئین یا قانون ایسی شکیں اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس سے کہ دیکھیں نا جوڈیشری نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جب تک ان کے پاس یہ موقع تھا انہوں نے اپنی وہ بات جو تھی اس کو وہاں پر اس پر انہوں نے پوزیشن لی، لیکن جب ایک مقننہ کی طرف سے پارلیمان کی طرف سے آئین تو بڑی آسانی کے ساتھ ٹرانزیکشن ہو گیا، نئے چیف جسٹس آ گئے، منصور علی، یہ سب چیز. ڈاکٹر صاحب آسانی کے ساتھ تو نہیں ہوا، خط و کتابت تو ابھی بھی چل رہی ہے. نہیں، اور ایک بہت بڑا بھونچال جو کہ ابھی اٹس سائلنٹ ایٹ دا ٹاپ سپریم کورٹ کے اندر ابھی بھی بپا ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ مختلف ذہن رکھنے والے، سوچ رکھنے والے، نظریات رکھنے والے، اپروچ رکھنے والے، سچویشن کو پرسیو کرنے والے، سب کے پاس بڑے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن میں ان ساری باتوں میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی 100% غلط نہیں، کوئی 100% صحیح نہیں ہے نا. اب سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بھی ماضی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، سب کے ماضی اور ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتوں کے کابرین ہوں، سب نے اپنی اپنی باریوں پر غلطیاں. لیکن یہ میں آپ کی اس بات سے اخذ کر لیتی ہوں کہ حکومت سے تو آپ سائیڈ پر نہیں ہو رہے، حکومت کے اتحادی کے طور پر رہیں گے، یہ تھوڑے سے بازو میں روڑنے کا طریقہ تھا. دیٹ از اٹ. بٹ اب اگلا سوال دیکھیں نا، اب اگلا سوال جو چاہو سو آپ کرو، ہمیں ابس بدنام کیا، یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ اخذ کر لیں. نہیں، میں تو آپ کی بات سے بتا دیجئے، یہ بات تب آئی، اس موقع پر آئی جہاں میرے ہی پروگرام میں بیٹھے فیصل واڈا صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک گورنر کی کرسی ذرا خطرے میں ہے. کوئی گورنر نہیں بولا. کامران ٹسوری صاحب جو کہ ایم کیو ایم کے بیکڈ گورنر ہیں، وہ ایک دم سے اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، انٹرٹینر ہیں، انہوں نے بات کر لی ہے، دیکھ لیں گے 2-3 ہفتے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی فرما دیا کہ کامران ٹسوری صاحب اگر گئے تو جو بھی گورنر آئے گا وہ مشکل میں ہی ہوگا. سو کیا سندھ کے گورنر کامران ٹسوری صاحب کی کرسی اب واقعی میں خطرے میں ہے؟ کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ ایم کیو ایم کی طرف سے تب آئی جب یہ بات سامنے آئی. دیکھیں میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ جب یہ فیصل واوڈا نے ایسا بیان دیا تو باقی 3 گورنر جو ہے وہ شاید اس رات کو نہیں سوئے تھے، لیکن کامران بھائی تو بہت آرام سے اس رات پوری رات سوئے. بہت انہوں نے آرام کی نیند لی. تو میں تو سمجھ گیا کہ اصل میں کامران بھائی بھی یہ کہنا چاہ رہے تھے اصل میں کہ بھئی فیصل واوڈا کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے انٹرٹینر کہہ دیا، جبکہ یہ اگر یہ بات بھی کہتے تھے تو بات ایک ہی تھی، کان کو یوں پکڑے سمپل یہ کہتے تھے. اچھا وہ ایک باری سٹیٹمنٹ دی جاتی ڈاکٹر صاحب تو سمجھ آتی ہے، آج بھی انہوں نے صحیح فرما دیا. ان کو لگا کہ اس میں تھوڑے انہیں بھی مزے آ رہے تو انہوں نے کہا جب سب مزے لے رہے تو میں بھی مزے. یہ کراچی کے سیاست میں مزے کیوں لیے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ سمجھا دیں، اٹس اے ویری سیریس ٹاپک. اس کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں. دیکھیں میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں جس میں آپ سمجھ رہے کہ میں اس کو ازراہ مذاق کہہ رہا ہوں یا اس کو نان سیریس وے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے چھپے ہوئے لوگوں کے دکھ دیکھیں، ان کے غموں کو دیکھیں، ان کے مصائب کو دیکھیں، ان کی مشکلات کو دیکھیں، تو مطلب ہے کہ کون سی بات ایسی رہ گئی ہے جس سے کہ لوگوں میں کوئی امید ہو. گورنر سندھ ایک ایسی ہوپ ہے، اربن سندھ میں بھی اور الحمدللہ رورل سندھ میں بھی ان کے اثرات جا رہے ہیں. جب 50,000 بچوں کا IT کا انسٹیٹیوٹ کراچی کی طرح اسپیشل جو انیشیٹو گورنر کا انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ٹیسٹ ہوا، 1 لاکھ سے زیادہ بچے اپیئر ہوئے، وہاں شروع ہوگا. یہ کورس 1 سال کا ایڈوانس IT کا، یہ کوئی 8 لاکھ روپے کا کورس ہے 1 سال کی اس کی فیس، پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی. وہ فری میں 50,000 بچوں کو پڑھانا، اساتذہ کو کتنے پیسے دیے جا رہے ہوں گے، مارکی کتنے کی بنی، SMD کتنے کی بنی، انٹرنیشنل UK اور USA کے پروفیسر جب پڑھاتے ہیں وہ کیا لیتے ہوں گے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک جگہ پر امپاورمنٹ ہو رہی ہے، یوتھ امپاورمنٹ IT کی. اور یہ بچے جب باہر نکلیں گے تو گلف کنٹریز نے، بحرین، کویت، قطر، سعودی عربیہ، عمان نے انہیں بک کر لیا ہے. 10 لاکھ کی تنخواہوں پہ بک کر لیا گیا ان بچوں کو. یہ 1 ارب سے 6 ارب ڈالر کا آپ کو جب زر ترسیل فورن ریمیٹنس بھیجیں گے تو آپ IMF کو کہیں گے گڈ بائی IMF، ویلکم KMF کے کراچی مانیٹری فنڈ آ گیا ان بچوں کی شکل. اللہ کرے یہ ٹرک کی بتی نہ ہو. آپ دیکھیں، اللہ کرے ایسا آپ آئیں نا، آپ سارے اینکرز کو اسلام آباد سے آپ آئیں. اللہ تو کرے گا، لیکن اللہ نے تو آپ کو اور مجھے اختیار دیا. میرا سوال اب کچھ اور ہے. سرکاری وسائل استعمال کیے بغیر ڈاکٹر صاحب کہ چلیے اگر ایسا نہیں ہے تو کیا کوئی بیک ڈور روابط ہونا شروع ہوئے ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ اگر خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہہ دیا کہ اگر کامران ٹسوری صاحب کی کرسی خطرے میں آتی ہے تو جو بھی آئے گا وہ مشکل میں ہی ہوگا، کوئی ڈسکشن بیک ڈور ڈپلومیسی، کوئی
बैकडोर चैनल के ऊपर गुफ्तगू कि ऐसा हो तो नहीं रहा कल, और अगर हो जाता है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या शायद वो इन गवर्नर की बात कर रहे थे किसी और की, अगर ऐसा हो जाता है देन व्हाट? देखें, मुझे अगर इतना सब एक सूत के बराबर, 1 मिलीमीटर की भी फ्रैक्शन जो उसके लाख हिस्से कर लें, उसके बराबर भी अगर मुझे कहीं से अंधिया मिला या ऐसा कुछ मुझे लगा, तो मैं जरूर आपकी इस बात का जवाब दूंगा। आप कॉन्फिडेंट है कि कामरान तिजोरी साहब अपनी जगह पर मौजूद हैं? देखे ना, आप मेरी बात से जो मतलब निकाल रही है, तो मैंने तो यही बात की जो आप कह रही हैं, मैं कौन सा इससे मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कामरान भाई ने भी चले सोचा कि भाई जो उसने कहा मैं इस तरह से जवाब दे दूं, तो लोगों को लगा कि अरे इन्होंने जवाब दिया कोई है। अब ठीक है, फिर खालिद मकबूल ने भी, जब खालिद मकबूल भाई से भी सवाल हुआ तो उन्होंने उसके जवाब में ये बात कह दी, तो फिर बात आगे बढ़ गई। अब मेरे ख्याल में मुझसे जो सवाल आपका है, अब कल कोई एंकर किसी से नहीं पूछेगा जो मैंने जवाब दिया कि फैसल वावडा की बात को सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं, खत्म हो गई बात। मेरे ख्याल में मैंने मिट्टी डाल दी, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, फिर इसका मतलब ये है कि इन केस अगर 3 हफ्ते 3 महीने जितना भी टाइम फ्रेम वो बता रहे हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो डॉक्टर साहब मैं फिर आपको जहमत दूंगी कि आप आइएगा और फिर मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपकी गुफ्तगू सही थी या नहीं। ये अब 3 महीने बाद पता चलेगा। कुछ भी नहीं होता तो मैं तो जाता हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम में, और अगर कुछ हो जाता है तो फिर अगर के ऊपर मैं तो बिलीव ही नहीं करता ना, मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि फैक्ट से उसको फेस करें, वहां बात करें। गॉट योर पॉइंट।